السلام علیکم جی، ڈاکٹر خالد جمیل کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں علی اشرف. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب جو ہے تیسرا جنم بڑی ڈسکس ہوتی ہے. اس کے آخر کے کچھ چیپٹرز آپ نے لکھے ہیں، وہ ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے ہمیں کافی گائیڈ کرتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے سائیں لوگ. تو ہمارے معاشرے میں تو سائیں لوگ کی ایک بڑی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے، لیکن آپ نے اس میں ڈفرینٹلی اس کو ایکسپلین کیا. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ خود بتائیں کہ آپ سائیں لوگ سے مراد کتاب میں جو آپ نے لکھا ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمارے بالکل بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو انٹلیکچولی چیلنجڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے بچے جو ذہنی طور پہ تھوڑے پسماندہ یا سلو لرنرز ہوتے ہیں، ان کی بہت سی قسمیں ہیں. ہمارے ہاں جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، جو ہمارے گاؤں کے علاقے، ایون شہر کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو پھر سائیں کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اچھا، یہ سائیں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کانسیپٹ اس طرح آیا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بچے جو انٹلیکچولی، یعنی جو کہ عام لوگوں کی زبان میں ذہانت جن میں کم ہوتی ہے، تو ان سے کبھی اشاروں میں بات کی جائے یا ان سے پوچھا جائے کوئی ایسی بات جو جس کے اندر کوئی انٹیوشن شامل ہوتی ہے، جی، تو وہ بتاتے ہیں تو وہ صحیح نکل آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر شادرہ کے علاقے کے اندر ایک بچہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لیتا. اس کا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے. اب اس سے جب بھی کسی کے گھر کے اندر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی تو اس کے پاس لوگ لے جاتے اور اسے پوچھتے کہ بتاؤ اس کا بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا، اور سوچنے کے بعد اگر تو بیٹی ہوتی تو کہتا چری، یعنی چڑی، اور اگر بیٹا ہوتا تو کہتا چڑا. اور اب آئی ڈونٹ نو، جو مجھے بتایا گیا 99% وہ بات صحیح ثابت ہوا کرتی تھی. اچھا، اسی طرح پھر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے سر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو مائکروسیفلی کہتے ہیں. اور وہ جب گاؤں میں جاتے ہیں یا چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان لوگوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، اور پھر ایک امید کی جاتی ہے کہ ان کی دعا کامیاب ہوگی. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو خاص طور پہ، یہ جو چھوٹے سر والے یعنی مائکروسیفلک ہوتے ہیں، جو شادولے کے چوہے بھی جن کو کہتے ہیں، جو کہ بہت غلط لفظ ہے. مطلب دے آر ہیومن بینگز، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس حال میں پیدا کیا وہ خوبصورت حال ہے. ان کو پھر یہ سکھاتے ہیں کہ تم جب لڑکیوں کو دیکھو، خاص طور پہ نئی شادی شدہ لڑکیوں کو، تو انہوں نے، نئی جو شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے سونے کے کڑے یا کنگن پہنے ہوتے ہیں. تو وہ پھر دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے پہلے کنگن دو، تو ورنہ پھر وہ کہتے ہیں میں دعا کروں گا میں، تو وہ ڈر جاتی ہیں. اور وہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ چوڑی بھی اتار کے دے دیتی ہیں. اب وہ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ جو ان کا مجاور ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، یہ اس کی چلاکی ہوتی ہے. تو یہ میں نے 3-4 قصے آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں. بالکل. اور ایک ہمیں لاشعور دیا ہے، یا ایک ہمارے دماغ کا ایموشنل حصہ بھی ہے. تو جن لوگوں کے اندر شعوری طور پہ یعنی علم یا قابلیت یا صلاحیت کم ہوتی ہے، ان کو لاشعوری یا ایموشن، یا آپ دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہو کہ اسپرچولی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ دے آر اسپرچولی ویری اسٹرانگ. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ واقعی کیونکہ اللہ تعالیٰ از اے کریٹر آف آل آف اس، اللہ تعالیٰ کے یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ معصوم ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے نا، ان کے اندر تو وہ چالاکی ہوتی نہیں کہ یہ گناہ کر سکیں. گناہ کرنے کے لیے تو چالاکی ہونی چاہیے نا، ایک نیت کا خراب ہونا چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ایک تو ان بچوں کے اندر یا ان بڑوں کے اندر تو یہ ہوتا نہیں ہے. جب یہ ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معصوم ہے. اگر یہ معصوم ہے، انوسنٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہی آپ کی انوسنس ہوتی ہے. بالکل. کہ آپ چالاکی نہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان لوگوں کے اندر یہ خوبیاں آ جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پیر مان لیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان پہ چڑھاوے کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے تعویذ لینا شروع کر دیں. ہم ان کو عزت دیں، ان کو برے نام سے نہ پکاریں.
ہم ان کا احترام کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے گھروں میں اگر ایسے بچے ہیں تو ان کا احترام کریں, ان کو پیار سے باقی بچوں کی طرح رکھیں. تو نہ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ نہ کرے دھتکاریں, اور نہ ان کو اتنا آپ وہ کر دیں کہ پھر لوگ طرح طرح کی جو حجت ہے وہ ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے اس چیپٹر میں نے لکھا ہے, اور میں نے اس میں مثالیں دی ہیں کیونکہ میرے پاس میری پریکٹس کے اندر بہت سے بچے ایسے آتے ہیں جو مائکروسیفلک ہوتے ہیں, کوئی ہائیڈروسیفلک بھی ہوتے ہیں جن کے سر بہت بڑے ہوتے ہیں, پھر منگول جن کو ہم بیسیکلی ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں اس کے بچے آتے ہیں. یہ سارے معصوم ہوتے ہیں, اور معصوم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور ان کا انجانے میں بھی کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے. صحیح, ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ نہ ان کو بہت زیادہ ایک ولی اللہ اور پیر فقیر کے درجے پر لے کے جائیں, اور نہ ان کو بہت زیادہ مس ٹریٹ کریں, درمیان میں ان کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ رکھیں, تو یہ ایک بہتر رویہ. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور دنیا کا ہر آدمی جو معصوم ہوتا ہے, دیکھیے نا معصومیت سے, معصوم کا تو مطلب یہ ہے نا کہ جس کو گناہ کا شعور ہی نہیں ہے. بالکل. تو جس نے گناہ کیے ہی نہ ہو تو اس کے اندر وہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے جتنے بھی ہم اچھے بننے کی کوشش کریں, اچھے ہو جائیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم گناہ کر رہے ہوں گے, غلطیاں کہیں کر رہے ہوں گے, گناہ ہم, تو اس لیے یہ پیارے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے, جس طرح کہ ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں, ان چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں اور ایک نیا آسپیکٹ اور ایک نیا پہلو دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ان کی ایک وجہ بتائی کہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے کوئی گناہ کرنے کی, تو یہ ایک بالکل ایک نئی بات تھی جو میرے لیے اور میرے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ہے. آپ بھی کسی حوالے سے میڈیکل, سوشل یا کچھ اور آپ کے ذہن میں کہ کوئی بات ہے جس کا دوسرا یا تیسرا پہلو آپ جاننا چاہتے ہیں, تو اپنے کامنٹس میں لکھیے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ کامنٹس, پڑھتے تو ہم سارے ہیں کامنٹس, لیکن ان میں سے جو بھی ہم اس کو مناسب سمجھیں گے یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہوگا جو ٹاپک, اس کو ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.